بھارت کے لیبر قوانین میں ایک تاریخی تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ 28 ستمبر 2020 کو نافذ ہونے والا کوڈ برائے سماجی تحفظ محض ایک قانون نہیں بلکہ کروڑوں محنت کشوں کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے۔ پرانے پیچیدہ قوانین کی جگہ اب ایک ڈیجیٹل اور جامع نظام نے لے لی ہے، جس میں ایک عام مزدور سے لے کر گگ ورکر تک سب کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ایک نیا قانون ہی نہیں بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ حکومت نے محنت کشوں سے متعلق 9 پرانے قوانین کو ختم کر کے انہیں ایک واحد مربوط فریم ورک میں ضم کر دیا ہے۔ اس نئے کوڈ کا مقصد واضح ہے: بھارت کے ہر کارکن کو سماجی تحفظ فراہم کرنا، چاہے وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا ہو یا کسی دفتر میں یا پھر کسی ایپ بیسڈ پلیٹ فارم پر۔ اب پرانے انسپیکٹر راج کا خاتمہ کر دیا گیا، اس کی جگہ ایک جدید انسپیکٹر کم فیسیلیٹیٹر نظام لایا گیا ہے جو ویب بیسڈ ہے اور جو رینڈمائزڈ انسپیکشن کے ذریعے شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ ہر مزدور کو اب ایک قومی رجسٹریشن پورٹل کے ذریعے ایک منفرد شناختی نمبر یعنی کہ یونیک آئی ڈی ملے گا، جو نوکری بدلنے پر بھی وہی رہے گا۔ اس کوڈ کی سب سے بڑی خاصیت دائرہ کار میں توسیع ہے۔ تاریخ میں پہلی بار گگ ورکرز اور پلیٹ فارم ورکرز کو بھی سماجی تحفظ میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کے لیے ایک خصوصی سوشل سیکیورٹی فنڈ قائم کیا گیا ہے جو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری CSR اور حکومتی اشتراک سے چلے گا۔ یہ فنڈ ان ورکرز کی صحت، معذوری اور زچگی کے فوائد کا ضامن ہوگا۔ ملازمین کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ اب گریجویٹی کے لیے 5 سال کا طویل انتظار ختم۔ فکس ٹرم ملازمین اب صرف 1 سال کی ملازمت پر ہی گریجویٹی کے حقدار ہوں گے۔ ساتھ ہی 20 یا اس سے زائد ملازمین والے ہر ادارے پر EPF کا اطلاق لازمی قرار دیا گیا ہے، جس سے پرانے تنازعات کا خاتمہ ہوگا۔ خواتین کو بااختیار بنانا اس کوڈ کا اہم ستون ہے۔ زچگی کی رخصت کو بڑھا کر 26 ہفتوں تک کر دیا گیا ہے، جس میں گود لینے والی مائیں بھی شامل ہیں۔ اگر آجر طبی سہولت نہ دے سکے تو 3500 روپے کا میڈیکل بونس لازمی ہوگا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ 50 سے زائد ملازمین والے اداروں میں اب کریچ کی سہولت دینا قانونی مجبوری ہوگی۔ ساتھ ہی خواتین کے لیے نائٹ شفٹ میں کام کرنے کی اجازت کو مناسب حفاظتی اقدامات سے مشروط کیا گیا ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے بھی آسانی پیدا کی گئی ہے۔ اب 13 اقسام کے جرائم میں جیل کی سزا کو جرمانے میں تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کو فروغ ملے۔ اب سفر کے دوران پیش آنے والے حادثات بھی کام کا حصہ مانے جائیں گے اور ESIC کی کوریج پورے ملک میں پھیلا دی گئی ہے۔ حکومت نے کیریئر سینٹرز قائم کیے ہیں جو بے روزگاروں کو نوکریوں سے جوڑیں گے۔ مختصر یہ کوڈ بھارت کی لیبر مارکیٹ کو زیادہ محفوظ، ڈیجیٹل اور ترقی پسند بنانے کی جانب ایک بہت بڑا قدم ہے، جہاں مزدور کا حق اور آجر کی سہولت دونوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوڈ برائے اجرت 2020 حکومت ہند کی جانب سے مزدور اصلاحات کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس قانون کے تحت 4 پرانے اجرتی قوانین کو ختم کر کے ایک واحد اور یکساں فریم ورک متعارف کرایا گیا، جس کا بنیادی مقصد بروقت، منصفانہ اور شفاف اجرت کی ادائیگی کو یقینی بنانا ہے اور ساتھ ہی برابر کام کے لیے برابر اجرت کے اصول کو قانونی شکل دینا ہے۔ یہ کوڈ اپنی نوعیت میں اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے دائرہ کار کو منظم اور غیر منظم شعبوں تک وسعت دی گئی ہے۔ مستقل کانٹریکچول، مقررہ مدت، عارضی اور مہاجر مزدور سبھی اس قانون کے تحت تحفظ کے دائرے میں آتے ہیں۔ سابقہ اجرتی حدیں ختم کر دی گئی ہیں، جس سے لاکھوں محنت کش پہلی بار قانونی تحفظ کے مستحق بنے ہیں۔ قانون کے تحت ہر آجر پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کی مقرر کردہ اقل ترین اجرت ادا کرے۔ اب اجرت کا تعین صرف مخصوص شعبوں تک محدود نہیں رہا۔ مرکزی حکومت کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ ایک قومی فلور اجرت مقرر کرے، جس سے کم کسی بھی ریاست میں اجرت طے نہیں کی جا سکے گی۔ اس اقدام کا مقصد مہنگائی، علاقائی فرق اور کمزور طبقات کے استحصال کو روکنا ہے۔ اجرت کی نئی تعریف اس قانون کا ایک اور نمایاں پہلو ہے۔ بنیادی تنخواہ، مہنگائی الاؤنس اور وہ تمام الاؤنسز جو مجموعی تنخواہ کے 50% سے زیادہ ہوں، اب اجرت کا حصہ سمجھے جائیں گے۔ اس سے پروویڈنٹ فنڈ، گریجویٹی، زچگی الاؤنس اور بونس جیسے فوائد کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ خاص طور پر
کانٹریکچول اور غیر رسمی شعبوں کے کارکنوں کے لیے کام کے اوقات کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ ہفتے وار کام کی حد 48 گھنٹے مقرر ہے، جبکہ اوور ٹائم کی ادائیگی عام اجرت سے دگنی ہوگی۔ اجرت کی ادائیگی کے لیے سخت وقت طے کیے گئے ہیں اور ہر ملازم کو تنخواہ کے ساتھ اجرتی پرچی دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ قانون صنفی مساوات کو بھی فروغ دیتا ہے۔ بھرتی، اجرت اور کام کی شرائط میں کسی بھی قسم کے صنفی امتیاز پر پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ اجرتی مشاورتی بورڈز میں خواتین کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ تعمیل کے نظام میں بھی بڑی تبدیلی کی گئی ہے۔ انسپکٹر راج کی جگہ انسپکٹر فیسیلیٹیٹر نظام لایا گیا ہے، جس کا مقصد سزا کے بجائے رہنمائی اور رضاکارانہ تعمیل کو فروغ دینا ہے۔ مجموعی طور پر کوڈ برائے اجرت 2020 کو حکومت ایک ایسا قانون قرار دیتی ہے جو نہ صرف مزدوروں کے حقوق کو مضبوط کرتا ہے بلکہ بھارت کی لیبر مارکیٹ کو زیادہ شفاف اور منصفانہ و جدید بنانے کی بھی کوشش ہے۔ بھارت میں مزدوروں کے تحفظ، صحت اور بہتر کام کے حالات کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے ایک اہم اصلاح متعارف کرائی ہے، جسے پیشے وارانہ تحفظ، صحت اور کام کے حالات کا کوڈ 2020 کہا جاتا ہے۔ یہ نیا قانون 13 پرانے اور منتشر لیبر قوانین کو یکجا کر کے ایک جامع اور یکساں فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد مزدوروں کے حقوق کو مضبوط بنانا اور ساتھ ہی صنعتوں کے لیے کاروبار کو آسان بنانا ہے، تاکہ سرمایہ کاری بڑھے اور رسمی روزگار کو فروغ ملے۔ اس کوڈ کے تحت انتظامی نظام کو جدید اور سادہ بنایا گیا ہے۔ پہلے جہاں قوانین میں 600 سے زائد دفعات موجود تھی، اب انہیں کم کر کے 143 دفعات تک محدود کر دیا گیا ہے۔ مختلف اداروں کے لیے متعدد 6 رجسٹریشنز کے بجائے اب ایک ہی رجسٹریشن اور آل انڈیا لائسنس کافی ہوگا۔ فیکٹریز اور تعمیراتی منصوبوں کے لیے 30 دن کے اندر منظوری نہ ملنے کی صورت میں خودکار منظوری کا نظام متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ روایتی انسپکٹر راج کی جگہ ٹیکنالوجی پر مبنی معائنے اور تھرڈ پارٹی آڈٹس کو ترجیح دی گئی ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ملازم کو تحریری تقررنامہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ سالانہ مفت طبی معائنہ اور 180 دن کی ملازمت مکمل کرنے پر بامعاوضہ رخصت کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ حادثات سے بچاؤ کے لیے فیکٹریز، کانوں اور تعمیراتی مقامات پر حفاظتی کمیٹیوں کا قیام لازمی ہوگا۔ خواتین اور مہاجر مزدوروں کے تحفظ کو بھی اس قانون میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ خواتین کو رات کی شفٹ میں کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ ان کی حفاظت اور آمد و رفت کا مناسب انتظام ہو۔ 50 سے زائد ملازمین والے اداروں میں بچوں کی دیکھ بھال کے مراکز یعنی کہ کریچ قائم کرنا لازمی ہوگا۔ بین الریاستی مہاجر مزدوروں کے لیے سالانہ سفر الاؤنس اور شکایات کے ازالے کے لیے ہیلپ لائن جیسی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے چھوٹے اور درمیانی درجے کے اداروں پر قانونی بوجھ کم کیا گیا ہے۔ معمولی خلاف ورزیوں پر قید کی سزا کے بجائے سول جرمانے عائد کیے جائیں گے، جبکہ اصلاحی نوٹس کے ذریعے خامیوں کو دور کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دی جائے گی۔ ان جرمانوں سے حاصل ہونے والی رقم غیر منظم مزدوروں کے سماجی تحفظ فنڈ میں جمع کی جائے گی۔ مجموعی طور پر پیشے وارانہ تحفظ، صحت اور کام کے حالات کا کوڈ 2020 بھارت کی لیبر مارکیٹ کو زیادہ منصفانہ، شفاف اور مؤثر بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ بھارت کے صنعتی شعبے میں ایک بڑی تبدیلی دستک دے رہی ہے۔ حکومت نے دہائیوں پرانے 3 قوانین کو یکجا کر کے انڈسٹریل ریلیشنز کوڈ 2020 متعارف کرایا ہے۔ اس نئے قانون کا مقصد جہاں صنعتی تنازعات کو کم کرنا ہے، وہیں مزدوروں کے حقوق اور کاروبار میں آسانی کے درمیان ایک توازن بھی پیدا کرنا ہے۔ لیکن کیا یہ نیا ضابطہ واقعی مزدوروں کے لیے فائدہ مند ہے یا یہ صرف آجروں کو سہولت فراہم کرتا ہے؟ بھارت کی صنعتی ترقی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے انڈسٹریل ریلیشنز کوڈ 2020 نافذ کر دیا گیا ہے۔ اس کوڈ نے 1947 کے انڈسٹریل ڈسپیوٹ ایکٹ سمیت 3 قدیم قوانین کی جگہ لی ہے۔ اب ورکر کی تعریف کو وسیع کر کے اس میں سیلز عملے اور صحافیوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ 18,000 روپے تک کمانے والے سپروائزر بھی اب محنت کشوں کے زمرے میں آئیں گے۔ ٹریڈ یونینز کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مذاکراتی کونسل کا تصور پیش کیا گیا۔ اب کسی بھی ادارے میں وہ یونین واحد بارگیننگ ایجنٹ ہوگی جس کے پاس 51% سے زائد ارکان کی حمایت ہو۔
اگر کوئی ایک یونین اتنی اکثریت نہ رکھ سکے تو 20% رکنیت رکھنے والی یونینز مل کر مذاکراتی کونسل بنائیں گی جو اجرت اور کام کی شرائط پر آجر سے براہ راست بات چیت کریں گی۔ قانون میں ہڑتالوں اور تالہ بندی کے حوالے سے ضابطے سخت کر دیے گئے ہیں۔ اب کسی بھی ہڑتال سے قبل 14 دن کا نوٹس دینا لازمی ہوگا اور اجتماعی رخصت کو بھی ہڑتال تصور کیا جائے گا، جس کا مقصد صنعتی استحکام کو یقینی بنانا ہے تاکہ پیداواری عمل متاثر نہ ہو۔ ایک انقلابی اقدام کے طور پر ورکر ری سکلنگ فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ اگر کسی کارکن کو نوکری سے نکالنا ہو تو آجر کو اس کے 15 دن کی اجرت کے برابر رقم فنڈ میں جمع کرانی ہوگی تاکہ اسے نئی مہارتیں سکھا کر دوبارہ روزگار کے قابل بنایا جا سکے۔ خواتین کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ اب شکایات ازالہ کمیٹیوں میں ان کی متناسب نمائندگی لازمی ہوگی اور گھر سے کام کرنے کی قانونی گنجائش بھی فراہم کی گئی ہے۔ کاروبار میں آسانی کے لیے 300 سے کم ملازمین والے اداروں کو اسٹینڈنگ آرڈر سے چھوٹ دی گئی ہے، جبکہ ڈیجیٹل فائلنگ اور وقت کی پابندی کے حامل ٹریبیونلز کے ذریعے تنازعات کے فوری حل کی راہ ہموار کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر یہ کوڈ کارکنوں کے احتجاج کے حق اور صنعتی ترقی کی ضرورت کے درمیان ایک پل کا کام کرے گا، جس سے صنعتی ہم آہنگی، سرمایہ کاری کے فروغ اور معاشی ترقی میں بھی مدد ملتی ہے۔